PPC 308 قتل عمد ناقابل قصاص وغیرہ کی سزا۔ PPC 308 میں ناقابل قصاص جو کہ ایک شخص نے قتل کیا ہے لیکن اس پر قصاص نہ واجب ہوتا ہے اور نہ نافذ ہوتا ہے، جس طرح 306 307 میں ہم نے سمجھا، تو پھر اس کو تو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو تو سزا تو دی جائے گی۔ تو سزا 308 کے تحت جو ہے یہاں پر دی جاتی ہے۔ جب ضمن 1 کیا ہے کہ جب 306 307 کے تحت قصاص یا واجب نہیں ہو سکتی 306 کے تحت یا نافذ نہیں ہو سکتی 307 کے تحت، تو اس سے دیت لی جائے گی۔ اگر یہ کوئی شخص مجرم نابالغ ہو تو پھر اس کی جائیداد سے جو ہے دیت لی جائے گی، یا نابالغ ہو یا پاگل ہو، عدالت اس کا تعین کرے گا، لیکن اس کی جائیداد سے جو ہے اس کی وہ دیت لی جائے گی۔ مزید شرط یہ ہے کہ جب قتل عمد کے ارتکاب کے وقت، یعنی ایک شخص ہے جو کہ وہ قتل کرتا تھا تو مجرم نابالغ تھا، لیکن ابھی وہ بالغ ہو گیا ہے اور وہ اپنی کام کو سمجھ سکتا ہے، اور استغاثہ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ اس وقت جو چھوٹا تھا، نابالغ تھا، تب بھی یہ سمجھ سکتا تھا اپنی اس پہل کو، ان کو پتہ تھا کہ یہ میں تو قتل کر رہا ہوں، اس کے یہ ہے، اس کے نتائج یہ ہو سکتے ہیں۔ یا ایک شخص ہے جو کہ پاگل ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے نا وہ ایسے دورے آتے ہیں کہ بعد اوقات وہ ٹھیک ہوتا ہے، بعد اوقات وہ پاگل ہوتا ہے، جس نے گجنی فلم میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ عامر خان 15 منٹ پاگل ہوتا ہے، 15 منٹ صحیح ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص استغاثہ یہ ثابت کر دے کہ یہ تو اس وقت ٹھیک تھا جو کہ قتل کر رہا تھا، تو پھر اس کو دیت کے علاوہ 25 سال تک قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اگر یہ استغاثہ ثابت کر دے کہ یہ جو ہے ٹھیک تھا، اس وقت ٹھیک تھا، یا اپنی پہل کی جو ہے اپنی کام کے نتائج کو سمجھ سکتا تھا۔ مزید شرط یہ کہ 307 کی ضمن جی کے تحت، 307 کی ضمن جم میں کیا ہے، جب ہم نے سمجھا تھا کہ قاتل جو ہے نا وہ خود ولی بن جاتا ہے، یعنی ایک شخص نے جو ہے قتل کیا ہے وہ خود ولی بن جاتا ہے، ایسا کوئی سچویشن بن جاتا ہے۔ تو پھر اگر ایسی سچویشن ہو اور اس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا ہو تو پھر اس کو 25 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور ضمن لاسٹ میں یہی کہ جو اوپر سزا سنائی گئی نا 308 کی ضمن 1 میں کہ اس کو دیت کی سزا دی جائے گی، تو عدالت یہاں پر تو صرف دیت کی بات کی گئی نا 308 کی ضمن الف میں، کہ اگر 306 307 کے تحت قصاص نہیں لیا جا سکتا تو اس سے دیت لی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا، یعنی قصاص نہیں لیا جا سکتا، تو 308 ضمن 1 میں تو صرف دیت ہے، لیکن لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ عدالت مقدمے کے حالات و واقعات کو دیکھ کر اس کو 25 سال تک قید کی سزا بھی سنا سکتی ہے، کیونکہ وہ 308 ضمن 1 میں تو قید کی ذکر نہیں ہے نا، لیکن تو لاسٹ میں یہ لکھا ہے کہ عدالت حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس شخص کو 25 سال قید کی سزا بھی سنا سکتی ہے۔ 308 کو اگر ہم آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو جس شخص پر قصاص یا واجب نہیں ہوتی یا نافذ نہیں ہوتی تو ان کی سزا بیان کی گئی کہ کیا کیا سزا دی جاتی۔ تو پہلے ضمن میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے دیت لی جائے گی اگر یہ شخص نابالغ ہے یا پاتر العقل ہے، اور اگر اس نابالغ یا پاتر العقل ہے یعنی اس سے آپ قصاص نہیں لے سکتے تو اس سے دیت لی جائے گی، یا اگر 306 307 میں اور کچھ ہوا ہے یا یعنی وہاں پر نافذ نہیں ہو سکتا یا واجب نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ نابالغ یا پاتر العقل ہے تو اس کی جائیداد سے دیت وصول کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ہے جو کہ پہلے وہ نابالغ تھا ابھی بڑا ہو گیا ہے تو اس کو پھر 25 سال قید کی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل تھا پہلے یا ٹھیک تھا، یا استغاثہ نے ثابت کیا کہ یہ ٹھیک تھا اس وقت، تو اس کو بھی 25 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہی اس کی کنکلوژن ہے۔